بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے سوشیالوجی پارٹ سیکنڈ، اور ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا کہ یورپی یا انگریزی لوگ اور انگریزی ثقافت کے ہم لوگ اثرات پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ لباس کا انداز تھا، جو ہم پہلی ہیڈنگ تھی کہ لباس بھی انگریزی انداز کا اپنایا جانے لگا، جس میں فیشن اور اوریانی کو فوقیت ملی۔ پھر ہم نے انگریزی بطور سرکاری زبان دیکھی، انگریزی زبان کو فارسی کی جگہ سرکاری زبان بنا دیا گیا، جس سے سرکاری ملازمت کے لیے انگریزی سیکھنا لازمی ہو گیا۔ نقصان کیا ہوا اس سے کہ وہ علم و ادب جو فارسی زبان میں موجود تھا اس پر سے توجہ کم ہو گئی اور انگریزی ادب پر توجہ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری ہم نے پڑھی تھی انگریزی معمولات کے اثرات۔ اسلام کے وہ ثقافتی معمولات جو ہند کے معاشرے پر غالب تھے کمزور پڑنے لگے، کیونکہ ان کی جگہ انگریزی معمولات آ گئے۔ معمولات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے رہن سہن کے، ڈیلی لائف کے جو آپ کے میتھڈز ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، وہ آ گئے۔ پھر آزادی کی تحریک ہم نے ایک ہیڈنگ پڑھی تھی۔ انگریز کی غلامی سے آزادی کی تحریک بلند ہوئی، کیونکہ 800 سال تک ہند کا معاشرہ آزادی کی فضا میں پروان چڑھا تھا، اس لیے غلامی کو ہرگز قبول نہ کیا گیا۔ پھر ہم نے ایک ہیڈنگ پڑھی تھی مسلم انگریز مخالفت۔ انگریزوں نے مسلمانوں پر ہندوؤں کو فوقیت دی، کیونکہ وہ ان کے اتنے مخالف نہ تھے جتنے مسلمانوں کے تھے، اس لیے مسلمان انگریزوں کا سب سے بڑا مخالف قرار پایا اور مسلمانوں کو زیادہ مصائب اور مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ جی ہم نے کل 5 پڑھی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم نے 6 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ 6 ہیڈنگ ہمارے پاس ہے تعلیم کی اہمیت۔ انگریزی ثقافت نے مرد و زن کے لیے تعلیم کی ترغیب دی، جس سے دنیوی علوم و علماء میں اضافہ ہوا، لیکن انگریزی زبان کو ہر علم کی بنیاد قرار دیا۔ مسلمان چونکہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اس لیے انگریزی تعلیم اور انگریزی لباس کو اپنانے میں بھی پیچھے رہے۔ ہندوؤں نے پہل کی، انگریزوں کے منظور نظر ہو کر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو گئے اور مسلمان ادنا ملازمتوں پر رہے، جس سے مسلمانوں کی معاشی حالت خراب ہوئی اور معاشرتی زندگی میں ان کا مقام مجموعی طور پر گر گیا۔ ٹھیک ہو گیا کہ جو انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ہم انگریزی لباس کو اپنانے سے بھی پیچھے رہ گئے۔ ہمارے ہاں آج بھی دیکھیں، ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ انگریزی لباس اس کو کہا جاتا ہے، پینٹ شرٹ کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی انگریزی جو زبان ہے اس کو سوچنے سمجھنے میں سیکھنے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بعض جگہ پہ یہی معیار سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے یا ایجوکیشن کا جو معیار ہے وہ انگریزی زبان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے، ترقی کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے تھے؟ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، ہم نے ان کی چیزوں کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ پھر دیکھیں رہن سہن کے انداز۔ انگریز ثقافت نے ہمارے رہن سہن کے انداز کو بھی متاثر کیا۔ میز و کرسی کا استعمال، چائے کے برتن، چمچی کا استعمال، کوٹ پتلون، ٹائی اور بوٹ کا استعمال، ایلوپیتھی طریقہ علاج، ڈیزائن دار مکانات، آزاد سوچ کے انداز بھی ہمیں دیے، جو آج واضح طور پر ہماری ثقافت میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ دیکھیں، آپ کے بلڈنگز دیکھ لیں، آپ کے مکانات دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں رہن سہن کے طریقے، برتن، ساری چیزیں دیکھیں تو آج بھی آپ کو انگریزی ثقافت کے اثرات ملتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اپنا یہ جو کیپٹل ہے پاکستان کا، اسلام آباد، اس کو ہی دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ہر ملک کا بندہ، ہر ملک کا باشندہ ملے گا، ہر طرح کی خوراک ملے گی، ٹھیک ہے، ہر طرح کے ریسٹورنٹ ملیں گے۔ تو وہ کیا ہے کہ ثقافت میں جو وہ چیزیں آ گئی ہیں، آپ کو وہ چیزیں بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی جنہیں ہمارا اسلام تو منع کرتا ہے، لیکن ہم نے دنیا کی دیکھا دیکھی میں ان چیزوں کو اپنی ثقافت میں شامل کر لیا تاکہ ہم بھی ترقی یافتہ قوم لگ سکیں۔ تو پھر دیکھیں جی، ہمارے پاس ایک اور ہیڈنگ آتی ہے انگریزی طرز کے بالوں کا رواج۔ انگریزی طرز کے بالوں کی کٹائی، کالر دار قمیض بھی انگریزوں کا ورثہ ہے، جو آج ہماری ثقافتی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بات دیکھیں تو آپ کو جو بالوں کا رواج ہے، یہ داڑھی کے ڈیزائن بنوانا اور کٹنگ اس طرح سے کروانا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انگریزی جو ثقافت تھی اس کا اثر آج بھی ہماری ثقافت پر، ہمارے ملک کے باشندوں پر، ہماری نوجوان نسل پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آخری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے سیاسی اثرات۔ انڈین نیشنل کانگریس سیاسی پارٹی کی تشکیل کر کے اظہار رائے کی آزادی انگریزوں نے قائم کی، جس میں ہند کے مسلمان اور ہندوؤں نے بھاری تعداد میں شرکت کی۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ قائم کی، جس کی جدوجہد میں پاکستان قائم ہوا۔ اس طرح سیاسی پارٹیوں کے ذریعے اظہار خیال کا حق عوام کو آج حاصل ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ انگریز دور کا ورثہ ہے۔ تو آج دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں، کچھ نون لیگ کے چاہنے والے ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جو ورثہ ہے یہ ہمیں انگریز کی طرف سے ملا ہے، یہ باتیں تب بھی تھیں اور یہ باتیں ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اگر ہم بجائے اس کے کہ خود کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیں، اور اگر ہم بجائے اس کے کہ ہم صرف ہر پارٹی ہر ورکر اپنا اپنا سوچیں، اگر ہم اپنی پوری نیشن کا، پوری قوم کا، اپنے پورے ملک کا سوچ کر آگے چلیں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، تو ہم جہاں آج کھڑے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ آگے چلے جائیں گے، ہم ترقی کر جائیں گے، ہماری جو ترقی کی رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک آج کا جو لیکچر تھا یہ یورپی یا انگریزی ثقافت کے اثرات، یہ یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ضرور ڈسکس کیجئے گا، بہت ہی آسان سی یہ چیزیں ہیں، اس کو آپ آرام سے ریڈ آؤٹ کریں تو یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ضرور ڈسکس کریں، انشاءاللہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اسلامی اور انگریزی ثقافتوں میں فرق، ٹھیک ہے۔ ہم نے فرق دیکھنا ہے انگریزی ثقافت میں اور اسلامی ثقافت میں، کہ ان دونوں کا ہم نے موازنہ کرنا ہے کہ کون سی ثقافت میں کون سی خوبی پائی جاتی ہے اور کون سی ثقافت میں کون سی خامی پائی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔